السلام علیکم ڈیئر فرینڈز، ویلکم ٹو دا چینل جو کہ ہے ایپیسوڈک ناول سٹوریز۔ ڈیئر فرینڈز، اس چینل میں آپ کو ملیں گی بہت ہی اچھوتے ناولز، بہت ہی دلچسپ کہانیاں اور رومانٹک ناولز۔ سو ہمارے ساتھ رہیے، اور اس سے پہلے کہ ہم اپنی کہانی کا آغاز کریں، اس چینل کو لائک کر دیں، اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کا آئیکن ضرور پریس کر دیجیے گا تاکہ ہمارے چینل سے آنے والے ہر نیو نوٹیفیکیشن کی خبر سب سے پہلے آپ کو ملے۔ اعتبار قسط نمبر ہے 6۔ اس وقت سب کھانے پر بیٹھے تھے، لیکن کھانا کم، باتیں زیادہ ہو رہی تھیں۔ اسامہ ہر تھوڑی دیر کے بعد باتیں کرتے کرتے مریم کو دیکھ رہا تھا، جس کی خوشی دیدنی تھی۔ دیکھنے سے ہی معلوم ہو رہا تھا، اسامہ کے چہرے پر ایک پھیکی سی مسکان آئی۔ کاش وہ ہر لمحہ مریم کا مسکراتا چہرہ اپنی نظروں کے سامنے رکھ سکتا، پر اس نے جو پیشہ چنا تھا، اس سے بہت پیشے سے بھی بہت محبت تھی، اور اپنے ملک سے بھی۔ اسامہ پڑھائی میں بہت ذہین تھا۔ عارف صاحب کی یہی خواہش تھی کہ وہ ڈاکٹر بنے، پر اس کی اپنی خواہش آرمی میں جانے کی تھی۔ اسے عشق تھا اس پیشے سے، اپنے ملک سے۔ پھر اسامہ کی خواہش جاننے کے بعد میرب تھوڑی پریشان ہوئی، کیونکہ ان کا اکلوتا فرمانبردار بیٹا تھا اسامہ، اور پھر وہ ڈرتی تھی اسے کھونے سے۔ پر عارف صاحب کے سمجھانے سے کہ آرمی میں جائے یا نہ جائے، موت کا وقت طے ہے، جب آنی ہوگی تبھی آئے گی۔ ان کی بات سمجھتے ہی عارف صاحب کے ساتھ میرب نے بھی اس کی خواہش کا احترام کیا۔ اور میرے جوان شیر، اس بار کتنے دنوں کی چھٹیوں پر آئے ہو؟ اسامہ کو کسی سوچ میں گم دیکھ کر عارف صاحب نے سوال کیا۔ اس بار لمبی چھٹیوں پر آیا ہوں ابو، فاطمہ کی شادی کے بعد جاؤں گا۔ سچی بھائی؟ شکر، ورنہ میں تو سمجھی تھی کہ آپ نہیں آئیں گے۔ اسامہ کی بات سے جہاں سبھی خوش تھے، وہیں فاطمہ تو خوشی سے اچھل پڑی تھی۔ کتنی دعائیں کی تھی اس نے کہ اس کی شادی میں اس کا بھائی لازمی ہو۔ شادی کی تیاری کر لی آپ لوگوں نے؟ سرسری سا پوچھا۔ نہیں، ابھی آن لائن جتنی ہو سکتی تھی وہ تو کر لی، باقی اب تم آ گئے ہو تو جلدی جلدی فارغ کر لو۔ تمہاری شادی میں بھی آخری وقت تک بھاگم دوڑ لگی رہی تھی، پھر اب تو لڑکی کی شادی ہے، سو اس میں تو زیادہ ذمہ داریاں ہوں گی۔ میرے اپنی فوراً اپنی پریشانی بتائی، اور 1 مہینہ رہتا تھا، پر ان کی تیاری مکمل نہیں ہوئی تھی۔ آپ فکر مت کریں امی، سب ہو جائے گا۔ ایک کام کرو فاطمہ، کل سے مریم کے ساتھ اپنی شاپنگ شروع کرو، باقی میں دیکھ لوں گا۔ اسامہ نے گویا سب کی پریشانی دور کر دی۔ عارف، آپ بھی چھٹی لے لیں، ہاسپٹل سے 1000 کام ہیں، مہینہ دیکھتے دیکھتے گزر جائے گا۔ ارے بلبل، میں کیوں پریشان ہوں؟ اب یہ ہٹا کٹا بیٹا ہے تو سب سنبھال لے گا، میں تو سکون سے شادی انجوائے کروں گا۔ میرب کی بات سن کر انہوں نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھا لیے، اور ان سے کسی کام کی امید نہ کی جائے۔ آپ سے تو کچھ بولنا ہی فضول ہے، اور جانوروں کے نام سے نہیں پکاریں، مجھے میرب نام ہے میرا وہی بولا کریں۔ اس سے بری گھوری سے عارف صاحب کو دیکھتے وہ اپنے بھڑاس نکالنے لگی۔ اسامہ خاموشی سے اپنے باپ کی نوک جھوک کے مزے لے رہا تھا۔ اس نوک جھوک کو بھی تو کتنا مس کیا تھا اس نے، بچپن سے ہی یہ نوک جھوک دیکھتے آ رہے تھے وہ۔ غصے سے کہتی میرب ٹیبل سے اٹھیں اور کچن کی جانب بڑھ گئیں۔ بلبل جانور نہیں پرندہ ہوتا ہے میری مینا۔ پیار بھرا ایک اور لقمہ لگایا۔ ایک ہی بات ہے، اور کہا ہے نا مجھے انسانوں والے ناموں سے پکارا کریں۔ باپ کو بھی برداشت کرو اور پھر بیٹی کو بھی۔ کچن میں جاتے انہوں نے ایک بار پھر عارف صاحب کو سنائی، اور آخر میں فاطمہ کو بھی گھسیٹ لیا۔ یہی تو ہوتا ہے، جب آپ کسی پر غصہ آتا ہے تو اس کے چمچے پر اس سے بھی زیادہ آتا ہے۔ اپنے نام سن کر فاطمہ شرارت سے فخریہ مسکرائی اور اپنے باپ کو دیکھا، جنہوں نے اس کے دیکھنے پر آنکھ ماری۔ اپنے باپ اور بہن کو دیکھ کر اسامہ نفی میں سر ہلاتا مسکرا دیا۔ کتنا تنگ کرتے تھے اس کے ابو اور بہن اس کی امی کو۔ ہیلو گائز، سر کاؤنٹر کے پاس آئی جہاں حماد اور ارم کھڑے تھے۔ ایک ادا سے ہیلو کہتی وہ وہیں کھڑی ہو گئی۔ ارم نے سگریٹ کا کش لیتے ایک نظر سے دیکھا، اور آج وہ پہلے کی نسبت زیادہ ہی تیار لگ رہی تھی۔ اس کا میک اپ سے لبریز چہرہ دیکھ کر اسے کوفت ہوئی۔ اسے نظریں ہٹا کر ارم نے حماد کو دیکھا، جس کی نظریں سحر کے چہرے کا طواف کرنے میں مصروف تھیں۔ خیریت مسٹر ایٹیٹیوڈ، پہلے کال کاٹتے ہو، پھر بلاک کر دیتے ہو، اور پھر اچانک خود ہی ملنے کو بلا لیتے ہو۔ امپریسو۔ ارم تو اسے دیکھ کر نظریں پھیر چکا تھا، اس لیے وہ خود ہی مخاطب ہوئی۔ جب اس کے پاس حماد کی کال آئی تھی کہ ارم ملنا چاہتا ہے، تو پہلے تو وہ حیران ہوئی، پھر خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا۔ یہ گھنٹے بھی نہیں اس نے کتنی مشکل سے گزارے تھے۔ میرے بلانے کا غلط وے میں مطلب مت لینا سحر، میں صرف تم سے چند باتیں کلیئر کرنا چاہتا ہوں۔ وہ 2 سیکنڈ کے لیے رکا، اور سحر کی نظریں اسی پر تھیں، اور وہ ارم کو بہت غور سے سن رہی تھی۔
سحر میں تم میں انٹرسٹڈ نہیں ہوں اور آگے بھی نہیں ہوں گا. مجھے پتا ہے اگر تمہارے دل میں میرے لیے ایسے جذبات ہیں تو انہیں ختم کر دو. ان کے بڑھنے سے نقصان صرف تمہارا ہوگا اور تمہارے دل رکھنے کے لیے تمہیں وقتی گرل فرینڈ بنا کر چھوڑ دوں میں اس سے کہ بالکل قائل نہیں ہوں. اور یقیناً تم میری وجہ سے دکھی نہیں ہوگی کیونکہ ہماری اب تک 1-2 جتنی بھی ملاقاتیں ہوئی ہیں اس میں نے تم سے نہ تو کوئی ایسی بات کی ہے نہ تمہیں کوئی ایسا اشارہ دیا ہے. امید ہے تم میری بات سمجھ گئے ہوگی. نرم مگر بے تاثر لہجے میں بول کر وہ حماد اور سحر کو وہیں چھوڑ کر نکلتا چلا گیا. سحر جو اب تک آسمانوں میں اڑ رہی تھی اسے لگا کہ کسی نے ایک جھٹکے سے اسے زمین کے بل زمین پر پھینک دیا تھا. اس کے بعد اس کے ایک آنسو اس کی آنکھوں سے نکلتے چلے گئے تھے اور ہاتھ کے پش سے اپنے گال پر بہتے آنسو بے دردی سے رگڑتے وہ جلدی جلدی وہاں سے باہر چلی گئی. حماد نے اسے افسوس بھری نظروں سے جاتے دیکھا اور یہ افسوس مصنوعی نہیں تھا بلکہ اسے سحر کے آنسو چبھے تھے. اسامہ کے آنے کے بعد عارف صاحب نے مسز عفان اور ان کی فیملی کو دوبارہ دعوت پر مدعو کیا تھا تاکہ حارث اور ان کی فیملی کو اسامہ سے اور اسامہ کو ان سے ملوا سکے. اسامہ کو بھی حارث اور ان کی فیملی پسند آئی تھی. سلجھی ہوئی مختصر فیملی. ابھی سے کیوں اتار رہی ہو جھمکے؟ ابھی تو میں نے دیکھا بھی نہیں صحیح سے. اسامہ کمرے میں آیا تو اس کی نظر ڈریسنگ ٹیبل کے پاس جھمکے اتارتی مریم پر پڑی. آرام سے چلتا وہ مریم کے پیچھے کھڑا ہو گیا. مریم نے آئینے میں دیکھا اور اسامہ اس کے پیچھے کھڑا تھا. دونوں کا عکس ساتھ میں بہت حسین لگ رہا تھا کیونکہ یہ بھاری ہیں اور اگر اور تھوڑی دیر میں نے پہنے نا تو میرے کان لٹک جائیں گے. آئینے میں ہی دیکھتے جواب دیا اور دوسرا جھمکا اتارنے لگی. ویسے لٹکے ہوئے کانوں میں بھی بری نہیں لگو گی. مسکراہٹ دبا کر وہ مریم کو چھیڑنے کا ارادہ رکھتا تھا. اسامہ میں امی نہیں ہوں اور نہ ہی آپ ابو جتنا چھیڑ سکتے ہیں اس لیے مجھے تنگ کرنے کی کوشش آپ مت کریں کیونکہ آپ کبھی کامیاب نہیں ہوں گے. ہنس کر اپنا رخ اسامہ کے سامنے کر کے اس نے اپنے دونوں جھمکے اسامہ کے ہاتھ میں رکھے اور مسکرا کر اس کے برابر سے نکل کر بیڈ پر بیٹھ گئی جہاں کچھ دیر پہلے اس نے سفیان کو سلایا تھا. بہت تیز ہو گئی ہو میری غیر موجودگی میں. لگتا ہے فاطمہ کی صحبت کا اثر ہو رہا ہے. مریم کے جھمکے ہاتھ میں لیے وہ مریم کے پاس ہی بیڈ پر بیٹھ گیا. اچھا جب فاطمہ کو لے کر جاؤں نا شاپنگ پر تو اپنی شاپنگ مت کرنا. جھمکے سائڈ ٹیبل پر رکھ کر اس نے مریم کو نظروں کو حصار میں لیا. کیوں؟ وہ چونکنے پر مجبور ہوئی. کیونکہ تمہارے ڈریسز میں خود لاؤں گا اپنی پسند سے. مریم یہ کبھی مجھے پہچانے گا بھی یا نہیں؟ رونی صورت بنا کر اس نے سفیان کے گال کو چھوا اور اس کا چہرہ دیکھ کر مریم پھر ہنس دی. آج سارا دن یہی ہوا تھا. وہ جب سفیان کو گود میں لیتا سفیان رونا شروع کر دیتا. ابھی تو آپ کو آئے ہوئے 2 دن ہوئے ہیں اسامہ. 1-2 دن اور آپ کی شکل دیکھے گا تو مانوس ہو جائے گا. آپ سے پھر نہیں روئے گا. چلو پھر ان 2 دنوں تک میں سوتے ہوئے اپنے بیٹے کو پیار کر لوں گا. ویسے بھی میرا بیٹا نیند کے معاملے میں اپنی پھپھو پر گیا ہے. سفیان کے سوتے ہوئے اس نے سفیان کو گود میں اٹھایا اور باری باری اس کے دونوں گال چوم لیے. خیریت ہے زیان؟ تم آج کل کھوئے رہتے ہو. نہیں کچھ نہیں. زبیر کے پوچھنے پر وہ اپنی ہی سوچوں میں گم تھا اور سر جھٹک کر خود کو نارمل کیا. لیکن در حقیقت تو اس کی نظریں اب بھی ان 2 آنکھوں کو ہی اپنے تصور میں لیے بیٹھی تھی. اف کتنا مشکل تھا ان سے پیچھا چھڑانا. وہ نماز کا پابند تھا. ہر دعا اس کی ہمیشہ مختصر ہی رہی تھی لیکن جب سے اس نے ان 2 آنکھوں کو دیکھا تھا اس کی دعائیں طویل ہو گئی تھیں. وہ دن بدن اپنی اس اضطرابی کیفیت کو دیکھتے پریشان ہونے لگا تھا. اسے علم نہیں تھا کہ وہ لڑکی اس طرح سے اس کے حواسوں پر سوار ہوگی. وہ نماز میں صرف اللہ تعالیٰ سے اسے مانگ رہا تھا یہ جانے بغیر کہ وہ جسے مانگ رہا ہے وہ تو پہلے سے ہی کسی اور کی ہے اور جس کے لیے اس کی محبت دن بدن بڑھتی جا رہی تھی اور وہ خود کسی کے عشق میں گرفتار ہو رہا تھا. لیکن اسے کیا پتا کہ وہ تو خود کسی سے عشق کرتی ہے. ہاں وہ اپنے شوہر سے محبت کرتی تھی. وہ اسامہ عارف سے عشق کرتی تھی. کیا ہوا؟ موترا ہوا ہے تمہارا؟ ارہم نے اپنے سامنے بیٹھے حماد کو دیکھا جو زمین پر کچھ بہت اہم تلاش کر رہا تھا. وہ بھی کچھ دیر پہلے ہی ارہم کے گھر آیا تھا اور وہ بھی دونوں لان میں بیٹھے تھے. ارہم اس کے بولنے کا منتظر تھا پر وہ بالکل خاموش تھا. اس کی خاموشی ارہم کو عجیب لگی کیونکہ وہ ایک لمحہ چپ نہیں رہتا. تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا ارہم. اس کے لہجے میں افسوس تھا. کیسا؟ مختصر جواب جبکہ حماد کا اشارہ کس طرف ہے وہ بخوبی سمجھتا تھا. تم جانتے ہو میں کس بارے میں بات کر رہا ہوں. محبت کرتی ہے یار وہ تم سے. بہت ہرٹ کیا ہے تم نے اسے. میں نے اسے ہرٹ نہیں کیا حماد. میں نے اسے ہرٹ ہونے سے بچایا ہے. میں چاہتا تو اس کے جذبات کو پروان چڑھا سکتا تھا اور اس کے بعد اسے ایسی ہی تکلیف ہوتی.
میں نے اسے سچ کہا، میرے دل میں اس کے لیے کوئی فیلنگز نہیں ہیں جس کی بنا پر میں اسے پر امید رہنے دوں، اور نہ ہی آگے کوئی فیلنگز آئیں گی۔ ارحم نے سیدھی سے بات صاف کر دی تھی اور اسے حیرت تو تھی، لیکن اسے تو حیرت حماد پر تھی۔ سحر کوئی پہلی لڑکی تو نہیں تھی جو اس کے پیچھے پڑی تھی، لیکن حماد نے کبھی کسی لڑکی کے ہرٹ ہونے پر ایسا بیہیو نہیں کیا تھا جیسے اب کر رہا تھا۔ جب رشتے اور نظر بدلتی ہے نا تو فیلنگز بھی بدل جاتی ہیں۔ حماد نے ایک امید کے تحت بولا، اسے سحر کے آنسو یاد آئے جو اسے تکلیف دے رہے تھے۔ پھر اسے محبت نہیں سمجھوتا کہتے ہیں، اور میں اپنی زندگی سمجھوتے پر نہیں محبت کے بنے رشتے پر گزار سکتا ہوں، جس سے میں بھی خوش رہ سکوں گا اور اسے بھی خوش رکھ سکوں۔ وہ مجھ سے منسلک ہوگی، جو بھی ہوئی وہ۔ اور اگر کبھی تمہیں ایسی کوئی ملی ہی نہیں جس سے تمہیں محبت ہوئی، یا اگر ملی بھی تمہیں پتہ ہی نہ چلے کہ وہ ارحم الیاس کی گرل فرینڈ بننے کے قابل ہے بھی کہ پھر دنیا بہت بڑی ہے حماد، اللہ نے میرے لیے کوئی نہ کوئی رکھی ہوگی، اور ارحم الیاس کوئی 18-19 سال کا کالج کا لڑکا نہیں جو اپنے دلی جذبات نہ سمجھے۔ جس دن مجھے کوئی ایسی ملی میں دیر نہیں کروں گا۔ اور ایک اور بات، ارحم الیاس کو اپنے گرل فرینڈ کی لیول کی کوئی ملے گی ہی نہیں، کیونکہ ارحم الیاس گرل فرینڈ جیسے بے معنی رشتے پر تھوکنا بھی پسند نہیں کرتا۔ جس دن مجھے کوئی اپنے لیول کی لگی تو میں اسے اپنی بیوی کا رتبہ دوں گا۔ کچھ لمحوں کے لیے تو حماد لاجواب ہو گیا، اور ارحم کو اپنے لیول کی ملے گی کب؟ بات کو ختم کرنے کی غرض سے وہ شوق لہجے میں پہنچا، بہت جلد میرا دل کہتا ہے۔ آنکھ مارتے اس نے اپنے سامنے رکھی کافی کا مگ اٹھایا۔ اگر محبت کرتے ہو تو بتا کیوں نہیں دیتے اسے؟ حماد نے چونک کر اسے دیکھا اور بات کچھ خاص سمجھ نہیں آئی۔ مطلب؟ یک گنگا جواب میں سوال پوچھا۔ مطلب صاف ہے، اگر سحر خان سے محبت کرتے ہو تو بتا دو، بتاتے کیوں نہیں ہو اسے؟ ارحم نے کندھے اچکا کر کہا، جس پر حماد نظریں چرا گیا۔ ویسے کب ہوا یہ کرشمہ کہ حماد صاحب کو بھی محبت ہو گئی؟ وہ حماد کے زروں میں سحر کے لیے الگ ہی چمک دیکھتا تھا۔ بہت پہلے ہی ہوگی تھی یار۔ پھر کسی ہنستے ہوئے وہ کرسی سے پشت لگا گیا۔ مطلب؟ اس کی بات پر ارحم الجھ گیا، کیونکہ سحر انہیں کچھ دن پہلے ہی تو ملی تھی، تو بہت پہلے کیسے محبت ہو گئی؟ میرے کالج میں پڑھتی تھی، سحر جب سے اسے پسند کرتا تھا، پھر کالج ختم ہو گیا، بعد میں پتہ چلا کہ وہ لوگ دوسرے شہر موو کر گئے۔ پھر برتھ ڈے سے ایک ہفتہ پہلے سے مال میں دیکھا تھا، اتفاق سے ہم دونوں ایک دوسرے سے ٹکرا گئے اور دونوں ہی ایک دوسرے کو پہچان بھی گئے۔ میں نے اسے اپنی برتھ ڈے پر انوائٹ کیا، کالج میں کبھی بتانے کی ہمت نہیں ہوئی، پھر موقع بھی نہیں ملا۔ پھر میں نے سوچا برتھ ڈے کے دن اسے پرپوز کروں گا، پر اس دن میں نے اس کی آنکھوں میں تمہارے لیے چمک دیکھی تو رک گیا، اور پھر میرا اندازہ ٹھیک ہی تھا، وہ تم سے محبت کرتی تھی۔ تو پھر میں نے اپنی محبت کو اپنے دل میں ہی قید کر دیا۔ حماد بول کر مسکرا دیا۔ ارحم کو آج پہلی بار وہ شوق اور چھچھورا حماد بہت سمجھدار اور گہرا لگا۔ تو تم اسے اپنے جذبات بتاتے تو ہو سکتا تھا اس کا دل تمہاری طرف راغب ہو جاتا۔ ارحم کو اس کے لیے برا لگا، یہ جان کر وہ دکھ ہوا کہ اس کی محبت کے بیچ میں آنے والا وہی تھا۔ تم نے خود ہی کہا پھر وہ محبت نہیں سمجھوتا، سمجھو؟ ہنستے ہوئے حماد نے کندھے اچکائے اور اس نے ارحم کی بات ہی ارحم کو لوٹائی۔ صحیح تو کہہ رہا تھا وہ۔ ارحم نے آگے سے اسے کوئی جواب نہیں دیا، اور دیتا بھی کیا، کیوں جواب نہیں؟ ارحم اتنا تو سمجھ چکا ہی تھا کہ حماد کے جذبات وقتی نہیں ہیں، وہ سچ میں سحر خان سے محبت کرتا ہے۔ اس کا واضح ثبوت یہی تھا کہ خود سحر خان سے محبت کرنے کے باوجود وہ اس کی ارحم کے لیے جذبات کی قدر کرتا ہے۔